औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम वीकली हॉरोस्कोप में 21 नवंबर से 27 नवंबर तक तमाम ज़ोडिएक साइन पे बात करेंगे। और अपने हॉरोस्कोप्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम हॉरोस्कोप हमेशा लगन यानी असेंडेंट, जिसको आप ताले भी कहते हैं, उसके मुताबिक लिखते हैं। आप लोग अपने हॉरोस्कोप के बारे में जानने के लिए अपने ताले के मुताबिक उसको सुने। सेकंड जो मून है उसके मुताबिक हॉरोस्कोप लिखा जाता है वीकली। मून किस किस ज़ोडिएक साइन में जाएगा, किस तरह के असरात मुरतब होंगे आपकी ज़िंदगी पर, उसमें हम बात करते हैं। बाकी जो हमारे पास दूसरे प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, सन वगैरह, इन तमाम के बारे में जो हॉरोस्कोप है वो मंथली में एक्सप्लेन किया जाता है। जुपिटर, सैटर्न वगैरह भी इसमें आ जाते हैं, राहु केतु भी। लेकिन मोस्टली जो बड़े प्लैनेट हैं जिस तरह राहु, केतु, सैटर्न और जुपिटर, इन पर हम ईयरली हॉरोस्कोप में बात करते हैं, ईयरली प्रेडिक्शन देते हैं, जो अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं। आज हम अपने वीकली हॉरोस्कोप की तरफ पढ़ेंगे और उसमें हम देखते हैं कि मून 21 नवंबर को लिब्रा में होगा और यहाँ से वो 23 नवंबर को स्कॉर्पियो में ट्रांजिट कर जाएगा। स्कॉर्पियो में मून डेबिलिटेशन में चला जाता है, जिसको आप कमर दर अकरब भी बोलते हैं। और इन डेज़ में कुछ अमलियात का काम लिया जाता है। अगर अमलियात वगैरह करवाने हों कुछ किसी ख़ास किस्म के, तो वो हम कमर दर अकरब में करते हैं। उसके बाद 25 को मून सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। तो हम अब इनको डिटेल के साथ बताएंगे कि आपके कहाँ पर वो किस तरह से रिज़ल्ट देगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। आज हम वीकली हॉरोस्कोप में लिब्रा से पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिएक साइन पर बात करने वाले हैं वो है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मिज़ान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज मिज़ान के हामिल लोगों का मून लगन में बैठा है। यहाँ पर ये इन लोगों को इनर हैप्पीनेस देगा, यानी अंदर से ये लोग खुश होंगे, अपने आप को बनाने संवारने में टाइम गुजारेंगे। ये चाहेंगे कि ये सैर व तफरीह के लिए जाएँ, घूमें फिरें, लेकिन ये एक खुशगवार वक्त गुजारेंगे, जैसे भी गुजारें। इसके बाद हम देखते हैं कि 23 को मून आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ वो डेबिलिटेशन में चला जाएगा। आप लोगों को अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है। यहाँ आपसे किसी भी किस्म की गलती को आ सकता है। आप गुस्से में आ सकते हैं, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का कोई मसला बन सकता है। तो कोशिश करें कि बहुत ही पुरसुकून रहें और स्पेशली खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आपके खाने पीने की वजह से सेहत को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 25 को मून आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। ये एक बार फिर आपको खुश कर देगा, आप खुशगवार वक्त गुजारेंगे। छोटे बहन भाइयों के साथ आपका अच्छा वक्त गुजरेगा। आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, आप ड्राइविंग के लिए निकल सकते हैं। यहाँ आपको किसी किस्म का सफ़र करना पड़ सकता है। वो सफ़र ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि आपके लिए खुशी का बायस भी बन सकता है। इसके अलावा हमसायों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे बन जाएंगे। यहाँ पर अगर आपका किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट का इशू बना हुआ है, वो भी रिज़ॉल्व होता हमें दिखाई दे रहा है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। तो हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब के हामिल लोगों का मून इनके 12 हाउस में बैठा है, जो किसी हद तक इनके लिए सेहत की डिस्टर्बेंस लेकर आ रहा है। यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आप प्लान करके वो इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप लोगों का अब्रॉड का किसी किस्म का कोई काम चल रहा था, तो यहाँ आपका ट्रैवल भी मुमकिन हो सकता है। आप लॉन्ग डिस्टेंस पर भी ट्रैवल कर सकते हैं।
پھر ہم دیکھتے ہیں 23 کو مون آپ کی لگن میں آ جائے گا، یہاں وہ آپ کی صحت کو بہت زیادہ خراب کر دے گا۔ ان دنوں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کھانے پینے کا بہت خیال رکھیں، پانی خصوصاً یا لیکوڈ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں بہت محتاط ہوتے ہوئے اس کو استعمال کریں، کیونکہ یہاں وہ آپ کے لیے ڈسٹربنس کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 25 کو مون آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا، آپ فیملی میں خوشگوار وقت گزاریں گے، آپ بہت زیادہ فیملی کو لے کر خوش ہوں گے، آپ کھانے پینے میں اچھے اور لذیذ اشیاء استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف جو ہے سیگیٹیریس، یعنی کہ برج قوس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج قوس کے حامل لوگوں کا مون ان کے 11 ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ آپ کو کہیں سے گفٹ مل سکتا ہے، آپ سوشل سرکل میں بہت خوشگوار وقت گزار سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ آپ کا وقت اچھا گزر سکتا ہے۔ آپ اگر فوٹوگرافی کے ساتھ منسلک ہیں تو بھی آپ کا یہ ٹائم بہت زبردست دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 23 کو مون آپ کے 12 ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا، یہاں یہ آپ کے لیے صحت کے مسائل لا سکتا ہے۔ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ کو کہیں ٹریول لانگ ڈسٹینس پر کروا سکتا ہے، اس کے علاوہ یہاں آپ کی انویسٹمنٹ بھی کروا سکتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو بہت ہی احتیاط سے ہینڈل کیجیے گا، کیونکہ مون کمزور ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 25 کو مون آپ کی لگن میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ جیسے ہی یہ آپ کی لگن میں جاتا ہے آپ خوشگوار وقت گزاریں گے، آپ خود کو بنانے سنوارنے میں ٹائم گزار سکتے ہیں، آپ ایک اچھے انداز میں خود کو پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ آپ کو ذہنی سکون دے گا، آپ کو اطمینان دے گا، اگر آپ کو کوئی پریشانی چل رہی ہے تو آپ کو اس کی طرف سے بھی رہائی دلائے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف جو ہے کیپریکون، یعنی کہ برج جدی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج جدی کے حامل لوگوں کا مون ان کے 10th ہاؤس میں ہے، یہاں آپ لوگ اپنی کریئر پر بہت زیادہ گروم کر سکتے ہیں، اور آپ کے باس کے ساتھ آپ کے ریلیشن اچھے بن سکتے ہیں، آپ اپنے کولیگس کے ساتھ زبردست ٹائم گزار سکتے ہیں، ان کے ساتھ پارٹی کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی اچھی چیز یا اچھی بات آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مون 23 کو آپ کے 11 ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا، یہاں آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا ہے۔ مون یہاں ویک ہو جائے گا، ڈیبلیٹیشن میں چلا جائے گا، سوشل سرکل میں بہت محتاط رہیں، بات کرتے ہوئے بہت زیادہ خیال کریں۔ اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ بہت محتاط انداز میں پیش آئیں۔ اگر آپ لوگ فوٹوگرافی کے ساتھ منسلک ہیں یا فری لانسرز ہیں یا پھر آپ کسی بھی قسم کے آن لائن ورک کے ساتھ منسلک ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 25 کو مون آپ کے 12 ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا، یہاں آپ اگر ابروڈ کے ساتھ منسلک ہیں تو یہ آپ کے لیے زبردست ہے، باہر سے آپ کو پیسہ آ سکتا ہے، آپ کہیں نئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ صحت کچھ حد تک ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اگر آپ خیال رکھیں تو اس سے بچ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی آلریڈی ہیلتھ کچھ ڈسٹرب ہے تو یہاں پر آپ ہاسپٹلائز بھی ہو سکتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو بہت ہی زیادہ محتاط رہتے ہوئے ہینڈل کریں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف جو ہے سیگیٹیریس، یعنی کہ برج قوس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج قوس کے حامل لوگوں کا مون ان کی 9th ہاؤس میں ہے، قسمت کی دیوی یہاں ان پر مہربان ہے، والد کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر رکھیں، والد سے دعائیں لے کر چلیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے والد سے دعا ضرور لیں۔ اس کے علاوہ یہاں اگر آپ لوگ مائگریٹ وغیرہ کرنا چاہتے تھے، ہاؤس چینج کرنا چاہتے ہیں یا سٹی چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں وہ بھی نظر آتا ہے، کچھ حد تک سفر کے چانسز بھی دکھائی دیتے ہیں۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 23 کو مون آپ کے 10th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ یہاں آپ کو اپنے کام کی جگہ پر یا اپنے آفس میں، جاب پلیس پر بہت ہی زیادہ محتاط رہنا ہے۔ آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، کوئی بات نکل کر سامنے آ سکتی ہے، کوئی کولیگ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، باس کی نظر میں آپ کا امیج خراب ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان دنوں بہت زیادہ محتاط رہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 25 کو مون آپ کے 11 ہاؤس میں آ جائے گا۔ یہاں ایک بار پھر آپ اپنے دوستوں میں خوشگوار وقت گزاریں گے۔ سوشل سرکل میں آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی۔ اگر آپ سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں تو بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ اگر آپ فری لانسرز ہیں تو بھی یہ ٹائم بہت پیک کا ٹائم ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ زوڈک سائن کی طرف، جو ہے پائسیز، یعنی کہ برج حوت۔ تو ہم دیکھتے ہیں برج حوت کے حامل لوگوں کا مون ان کی 8th ہاؤس میں ہے۔ اگر آپ نے کسی سے لون لینا ہے تو یہاں آپ کو واپسی نہیں ملے گی۔ یہاں آپ کا سسرال میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، وراثتی معاملات سر اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ سیکرٹ ایجنسی کے ساتھ منسلک ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کیجیے، بہت محتاط رہتے ہوئے چیزوں کو ہینڈل کریں۔ یہاں کافی چیزیں آپ کے اگینسٹ جا سکتی ہیں۔ انشورنس سے منسلک لوگوں کو بھی بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 23 کو مون آپ کے 9th ہاؤس میں ٹریول کر رہا ہے۔ یہاں یہ آپ سے مذہبی سفر کروا سکتا ہے۔ مذہب کو لے کر آپ بہت زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں۔ مون کمزور ہے، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے والد کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ والد کی صحت خراب ہو سکتی ہے، والد کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا یا بحث مباحثہ ہو سکتا ہے۔ تو بہت ہی پرسکون رہتے ہوئے ان ڈیز کو گزاریں، کیونکہ مون ڈیبلیٹیشن میں ہے، جو آپ کے لیے کچھ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 25 کو مون آپ کے 10th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ ایک بار پھر آپ اپنے کام کی جگہ پر ابھریں گے، آپ کا امیج اچھا ہوگا، آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی، کولیگز کے ساتھ خوشگوار وقت گزار سکتے ہیں، سینئرز کے ساتھ یا باسز کے ساتھ آپ کے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہاں پر ان تمام چیزوں کو بہت زبردست طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ کام کو اچھے سے پریزنٹ کریں، یہاں آپ کا کیا ہوا کام آپ کو لانگ لاسٹنگ رزلٹ دے سکتا ہے۔ اس مختصر سے ویڈیو میں نے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔